أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قابل احترام علماء کرام اور طالب علم ساتھیوں، میں ایک خوش قسمتی اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے اہل علم، اہل دین اور ایک دینی گلستان میں ملاقات کا موقع ملا. میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو یہ موقع فراہم کیا. علم مانا علم دین کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں، کیونکہ اس دور پر فتن میں علم دین کی طرف مائل ہونا اور اس میں مشغول ہونا، اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کی طرف صرف کرنا، اس کے لیے باعث بھی یہی ہوتا ہے، سبب یہی ہوتا ہے کہ اس انسان کے دل میں علم کی فضیلت ضرور ہوتی ہے. اگر آپ کے دلوں میں علم کی فضیلت نہ ہوتی اور علم کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تو کیوں تم اپنے گھروں کو اور اپنی آرام کو چھوڑ کر مسافری کی زندگی گزارنے لگو گے؟ یہ طلب علم دلیل ہے اس بات کی کہ علم کی فضیلت آپ کو ضرور محسوس ہے. ہاں، علم کی فضیلت کے لیے قرآن پاک نے ایک نقطہ پیش فرمایا ہے. وہ یہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل کا مطلب امر کا صیغہ ہے، تم سمجھتے ہو کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. وجوب مانا فرضیت. یہ اعلان کرنا فرض ٹھہرایا. یہ فرض ہے کہ اللہ کے بندوں کے سامنے یہ اعلان کیجئے، ضرور کیجئے کہ علم والے اور بغیر علم کے یہ بالکل برابر نہیں. ہر لفظ کبھی بدیہیات میں مستعمل ہوتا ہے. جو چیز بالکل بدیہی ہو، ظاہر ہو، اس کی کسی شہادت کی ضرورت نہ ہو، تو اس وقت لفظ حل کا استعمال کیا جاتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ برابر ہیں؟ مطلب یہ کہ سب کی طرف سے یہ جواب ہے کہ ہیں، یہ برابر نہیں، برابر نہیں. علم و عدم علم کسی حیثیت سے بھی ان کے درمیان برابری نہیں.
اور اس وجہ سے قرآن پاک نے علم کے کچھ آثار اور کچھ فضائل ہمارے سامنے اس طریقے سے رکھے کہ یہ بات ضرور سمجھ آ جائے کہ واقعی علم اور غیر علم برابر نہیں. ہر ایک صورت میں جب ہم نظر رکھیں تو علم کے متعلق ضرور کسی حیثیت سے بات ہوتی ہے. مثال سورت بقرہ میں خلافت انسانی، خلافت آدم علیہ السلام کے لیے سبب ترجیح یہ ٹھہرایا ملائکہ کو کیوں خلیفہ نہیں بنایا گیا. وہ ملائک پوچھتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اتجعلو استفہام بطور انکار نہیں، بطور زجر و توبیخ نہیں، کیونکہ اللہ کے فعل پر اس کے کسی کام پر اعتراض کرنا تو گناہ ہے بلکہ کفر ہے. یہ مطلب نہیں کہ ملائک نے اعتراض کیا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے استفسار. جیسا ایک شاگرد استاد سے پوچھتا ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں. ادب والا شاگرد تو اس کا سوال، اس کا استفسار استاد سے صرف اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ میں سمجھ جاؤں، یہ بات سمجھوں، استاد مجھے سمجھائے. ہاں جو بے ادب ہوتا ہے تو بطور معاندہ، بطور ضد وہ پوچھتا ہے. تو ملائک تو ادب والے ہیں، معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ہیں، ویفعلون ما یؤمرون ہیں، لا یستکبرون ہیں. تو ان کی شان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ پر اعتراض کریں، بلکہ انہوں نے استفسار کیا صرف سمجھنے کے لیے. پھر استفسار کس بات کے متعلق کیا؟ استفسار عن المرجح. یا اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو اور بنی آدم کو ملائک پر ترجیح دی، ہم تسلیم کرتے ہیں، ضرور تسلیم کرتے ہیں، صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ترجیح کے لیے سبب کیا ہے. ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کیا ہو جائے اس کا. اور آگے جو یہ فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یہ بھی اس اعتراض کے دفع کے لیے کہ یا اللہ ہم نے یہ بطور اعتراض نہیں کیا، بطور استکبار و بطور انکار نہیں کیا، کیونکہ ہم تو تسبیح والے ہیں. تسبیح والے کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ اللہ پر اعتراض کرے. تو اللہ تعالی نے جواباً فرمایا اول مجمل انی اعلم ما لا تعلم. اشارہ اس بات کہ یہاں جو سبب مرجح ہے وہ بہت تفصیلی ہے، جس کے پورے تفصیلات سے تمہیں کوئی علم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے اندر کچھ مغیبات ہیں. آگے فرمایا انی علم قل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. یہ ما لا تعلمون کے لیے تفصیل ہے. وہ کون سی چیز ہے، کون سی بات ہے جو تم نہیں جانتے؟ ما لا تعلمون وہ یہ ہے کہ عالم غیب السماوات والارض. ہاں کچھ ظاہری مرجح اللہ نے ان کے سامنے رکھ دیا، وہ یہ کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا. علمہ کا یہ مطلب کہ آدم علیہ السلام کو خلافت کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا، یہ فضیلت اور ترجیح اس وجہ سے دی گئی کہ یہ علم والا ہے،
علم آدم الاسماء، یہ علم والا ہے. تو علم سبب ہے فضیلت اور خلافت کے لیے. اسی طرح عرض کرا تھا ہر ایک سورت میں، سورہ ال عمران میں بھی کبھی علماء کے دو قسم بیان کیے، جیسا انشاءاللہ اس آیت کریمہ میں مختصر عرض کروں گا. وہاں ابتدا میں فرمایا بعض علم والے راسخون ہوتے ہیں، اور راسخون فی العلم، بعض ہوتے ہیں اہل ذیق. دو قسم کے ٹھہرائے. اشارہ اس بات کی طرف کہ ترجیح کے لیے سبب، فضیلت کے لیے وجہ، علت، وہ ہر ایک علم نہیں، وہ راسخون کا علم ہے. یہ سبب فضیلت کا. اہل ذیق کا علم اور فضیلت کے لیے سبب نہیں. راسخون کا کام کیا ہے؟ اس صورت کے اندر یہ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. اولو العلم یہ راسخ فی العلم ہے کہ ان کی شہادت کس بات کی ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ. جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. اللہ نے بھی اس کا بیان کیا اپنی کتابوں میں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ، دلائل کے ذریعہ. ملائک نے بھی اس کی شہادت دی، تو اولو العلم بھی دیتے ہیں. مقصد اس کا ہے کہ اللہ کے نزدیک اولو العلم کون ہے، اوت العلم کون ہے؟ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، اس کا بیان کرے، اور راسخون فی العلم ہے. اور اس نقطہ سے قرآن کریم میں جہاں اولو العلم ہے، اوت العلم ہے، تو فضیلت کے مقام پر ذکر فرمایا، نیک لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا. اور جب علم والوں میں تقسیم کرنا ہو تو وہاں اہل کتاب کا ذکر فرمایا. اہل کتاب، اور اشارہ ہے کہ اہل کتاب بھی پھر دو قسم ہیں. ایک ہے آتیناہم الکتاب، دوسرا ہے اوت الکتاب. آتیناہم الکتاب اچھے علماء ہیں، اوت الکتاب والے وہ برے علماء اہل ذیق. ان کے اندر پھر بھی دو قسم ہیں، ایک ہے اوت الکتاب، ایک ہے اوتو نصیبہ من الکتاب. بڑے مولوی ہیں تو چھوٹے مولوی ہیں، یہ قرآن پاک نے ذکر فرمایا. تو اولو العلم فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم. اولو العلم کہ علم والے کا کام یہ ہے وہ یہ شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ. اور یہ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ تعالی نے پہلے اس علم کے متعلق حکم فرمایا، امر دیا. فعلم، اپنے پیغمبر کو مخاطب فرمایا، ہمیں بھی مخاطب کیا. فعلم انہ لا الہ الا اللہ. سورت محمد میں فعلم مانے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. فعلم لفظی علم ہو، معنوی علم ہو، اس کا تفسیر و تشریح ہو. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ علم فرض ہے. قرآن پاک کا مقصد بھی یہ ٹھہرایا. قرآن کا کیا مقصد ہے؟ لِعَالَمُ انما هو الہ واحد. تو آگے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مفسرین نے ذکر کیا الذين يعلمون قدر معبودهم والذين لا يعلمون قدر معبودهم. یہاں علم والے مراد ہیں، یہ ہیں فضیلت والے جو اپنے معبود اور اس کی قدر، اس کی عزت اور اس کی شان کو جانتے ہیں. یہ معبود کا کیا شان ہے؟ معبود کون ہے؟ ہمارا اللہ تعالی. تو اس کی شان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ.
جو اس بات کو سمجھے تو اللہ کے نزدیک علم والا ہے، وہ علم والا۔ اگر بڑی بڑی کتابیں وہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتا ہے، بڑا مدرس ہے، لیکن لا الہ الا اللہ سے عاری ہے، اس کے علم سے وہ خالی ہے، سمجھتا نہیں اس کا مطلب، تو اللہ کے نزدیک عالم نہیں، اس کی سند کا کوئی اعتبار نہیں، یہ بھی عالم ہے۔ اس وجہ سے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے علم والے، ان کے درمیان میں اب بیٹا ہوں حاضر۔ کیوں یہ ادارہ اور یہاں کے جو مدرسین حضرات ہیں ان کے ساتھ میرا تعارف ہے، میں جانتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ کے عالم ہیں، ان کے ساتھ دوسروں کو مساوی مت سمجھ۔ تو سورۃ آل عمران میں فرمایا اولو العلم کا کام یہ ہوگا، اور یہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر ان علماء کا نام رکھا شہداء۔ یہ کیوں رکھا؟ وہ شہیدہ کی وجہ سے۔ عالم کو کبھی شہید کہا جاتا ہے، شہید بمانے مقتول نہیں، شہید کے بہت سارے معنی ہیں۔ امام قرطبی نے تقریباً اس کے 16 معنی ذکر کیے، شین اور ہاؤ دال کے۔ تو جو عالم وہ بیان کرے، شہادت دے لا الہ الا اللہ کا، اس کا نام رکھا ہے شہداء۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا۔ علماء جو بیان کرتے ہیں اللہ کے تحریمات اور تحلیلات، اور اس وجہ سے اللہ نے پیغمبر پاک کو بھی مخاطب فرمایا۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ تمام العلم پر فرض ہے، جو اگلی آیات میں آتا ہے کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ توجہ کرو، تعالوا، تعالی اگر بل بدن نہ ہو تو بل توجہ چاہیے، تعالوا متوجہ ہو جاؤ، اتلوا ما حرم ربکم علیکم۔ تو امام قرطبی نے لکھا یہ محرمات بیان کرنا ہر عالم پر بھی فرض ہے، کیوں؟ اس کا نام ہے شہداء، اس کا کام ہے الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا۔ پہلا تحریم ذکر کیا، شرک کا مسئلہ، آگے پھر کچھ منہیات، کچھ مامورات ذکر فرمائے۔ اس میں پھر کچھ اشکال بھی آتا ہے کہ اچھا یہ حرم کے نیچے یہ اللہ تشرکو کیسا آیا؟ یہ تو نفی ہے نا، عدم شرک حرام، اس کے نیچے بالوالدین احسانہ یا دیگر اوامر کیسے آئے؟ علماء سمجھتے ہیں تفسیر کے وقت اس کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہے تفصیل محرمات، یہ عالم کی ذمہ داری ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھا ہے شہداء۔ یہ عالم کی ذمہ داری کہ وہ یہ مسئلہ بیان کرے، یہ شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور اس علم کی فضیلت قرآن پاک نے بار بار اور حدیث میں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ امام بخاری نے جو باب رکھا ہے، باب العلم قبل العمل، وہ یہ ہے کہ عمل اس کا اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ علم، العلم قبل العمل۔ فرمایا تعلموا قبل ان تسودوا وبعد ان تسودوا، اس کے ساتھ لگایا امام نے۔ سیادت کے مختلف درجے، فرمایا اس کا انتظار مت کرو کہ میں بڑا ہو جاؤں علم کروں گا۔ حالت صغر میں، طفولیت میں، بچپن کی حالت میں وہ ذہن تیز ہوتا ہے، توجہ صحیح طور پر ہوتا ہے،
اس وقت بھی علم حاصل کرو قبل ان تصور. اسی طرح جب تمہیں کوئی مرتبہ نہیں ملا، کوئی اقتدار نہیں ملا، امامت نہیں ملی، خطابت نہیں ملی، اس سے پہلے علم حاصل کرو. علماء نے لکھا ہے اس بات سے شرط لگایا کہ کبھی یہ باتیں انسان کے لیے رکاوٹ بنتی کہ امامت ملی تو پھر علم کے طرف اس کا توجہ تو نہیں رہتا کہ اچھا میں علم حاصل کروں گا. علماء حق کی ان کی علامت یہ ہے، شان یہ ہے کہ ان میں تواضع ہو، استکبار نہ ہو، بڑائی نہ ہو کہ میں نے نصاب پڑھا ہے، سند میں نے حاصل کی، مولوی بن گیا ہوں، امام اور خطیب بن گیا ہوں، پھر میں کیسے کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کروں اور قرآن پاک سیکھوں، سنت سیکھوں کسی عالم کے سامنے. یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اس واسطے ذکر فرمایا کہ وہ سفر کرنے والے، ہجرت کرنے والے 3 قسم کے تھے سورہ کہف میں. ایک ہے اصحاب کہف جو دین کی حفاظت کے لیے، اپنی دینی حفاظت کے لیے اپنے ملک سے ہجرت کرتے ہیں غار کی طرف، دوسری طرف معلوم نہیں ان کو. تو ایک ہجرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کس واسطے ہے؟ سفر کس واسطے؟ علم کے لیے. تو کیوں بڑا عالم نہیں تھا؟ جو روایت میں ہے بخاری میں بار بار، اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لحاظ سے کہ میں اس دور میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اور یہ حقیقی ہے، یقین ہے کہ پیغمبر کا علم امتیوں سے زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہاں مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی دوسرا بڑا عالم. معلوم نہیں تھا، صرف اس بات کے لیے کہ ہاں علم انسانی کا کوئی منتہا نہیں کہ بس وہ اخیر میں پہنچ کر اور انتہا ہو جائے. اگر انتہا ہوتا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا قول رب زدنی علما، زدنی علما، زیادت کا محتاج. او عالم الغیب نہیں، اس کے پاس علم کلی نہیں، بلکہ وہ زیادت کا محتاج ہے. رب زدنی علما، رب زدنی علم. وفوق کل ذی علم علیم، فوق کل ذی علم، ایسا نہیں فرمایا کہ فوق کل عالم، ایسا نہیں فرمایا. یہ اس واسطے اگر ایسا ہوتا فوق کل عالم علیم تو عالم کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، علیم کا بھی، علیم بھی اس کی صفت ہے، عالم بھی اس کی صفت ہے، ذو علم اس کی صفت نہیں. منطق والے سمجھتے ہیں کہ ذو کے طریقے پر یہ حمل اشتقاقی اللہ کی صفت میں نہیں ہونے چاہیے، یہ تو بننا کی صفت ہے ذو علم. تو ذو علم کے لفظ کے اندر یہ ہے کہ یہ مخلوق ہیں، تو کوئی یہ سوال اعتراض نہ کرے اچھا فوق کل ذی علم کلیہ میں تو اللہ بھی داخل ہے، اس کے اوپر بھی کوئی علم والا ہوگا؟ نہیں، وہ ذو علم ہے. لیکن اشارہ اس بات کی طرف کہ مخلوق اور انسان، ملک جتنے بھی ہیں، ان کے علم کا انتہا نہیں کہ کسی خاص مقام پہ پہنچتا ہے بس اس کے آگے علم نہیں، نہ اس کے، وہ زیادت کو محتاج ہے، زیادت کا محتاج ہے. رب زدنی علما. اس وجہ سے اگر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم الغیب ہوتے، عالم بکل شیء، علم ما کانا و ما یکون، جمیع ما کانا و ما یکون کا عالم ہوتے، تو کیوں یہ اللہ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا قر رب زدنی علما؟ ہاں کبھی کہتے ہیں یہ مکی سورت ہے، سورہ طٰہٰ میں،
اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو عالم الغیب بنایا. یا علم جمی ما کان و ما یکون کا دیا تو بعد میں دیا بعد میں دیا. اچھا کس وقت دیا؟ بعد میں سورت توبہ، جس کے بعد صرف سورت نصر نازل ہوئی ہے، باقی ختم ہے. 113 نمبر نزول میں سورت توبہ. اس میں اللہ نے فرمایا لا تعلمہم نحن نعلم. تیرے مدینہ میں اس کے گرد و نواح میں منافق لوگ ہیں، لا تعلمہم. تو کبھی علم دیا، سب چیزوں کا علم اس کے بعد دیا. اس کے بعد اچھا قیامت میں دیا ہے، قیامت میں نہیں. وہاں بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضمون حدیث یہ، سارے لوگ قیامت میں ان پر ایک خاص حالت بے ہوشی کا آئے گا. اور کن تو اول من یفیق فرمایا، پھر ان میں اول من یفیق، میں ہوش میں آ جاؤں سب سے پہلے. تو دیکھوں گا اذا موسیٰ باتشن، موسیٰ علیہ السلام عرش کی جانب کو پکڑنے والا ہوگا. اچھا سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے افاقہ میں آئے یا اس پر کوئی بے ہوشی سوق وغیرہ نہیں آیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ ذکر فرمایا لا ادری، لا ادری. ہم بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی یہ علم نہیں، پتہ نہیں، اس کی حقیقت معلوم نہیں. لا ادری کا استعمال خاص کر اس طور پہ اس جگہ ہوتا ہے جس میں کسی حقیقت کا بھی علم نہ ہو. لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی طریقے سے بھی معلوم نہیں. لا علم کبھی انسان کہتا ہے، لیکن کبھی طریقہ ہوتا ہے علم کا. لا ادری کا استعمال وہاں ہوتا ہے جب کوئی طریقہ بھی اس کے سمجھنے کا نہ ہو. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، لا ادری. تو کب اس کو علم کل شے دیا ہے؟ خیر عرض یہ کہ عالم میں اس تواضع کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے کہ بس میں کامل ہوں، کوئی ضرورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے واسطے سفر کر گئے کہ آگے چلو، ہے اللہ کا ایک بندہ خضر علیہ السلام ہے، اس کے پاس ایسے علوم ہیں کہ تیرے پاس نہیں. علم میں زیادہ نہیں، لیکن علوم ایسے ہیں کہ تیرے پاس نہیں. علم میں تفاوت ہے، تو تفاوت بھی سبب ترقی اور زیادت کے لیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل علم فضیلت والے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو شہادت دے لا الہ الا اللہ، اور ان کو شہداء کہا گیا. وہ اللہ کے تحریمات کو بیان کرے، دعوت دے کہ آؤ لوگوں، اللہ نے جو چیز حرام ٹھہرایا، شرک حرام ٹھہرایا، اس کے بعد جو نقطے یہاں ذکر کیے سورۃ انعام میں، اس کا بیان امام بخاری نے عرض یہ کر رہا تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ العلم قبل العمل، اور سیادت سے پہلے علم حاصل کرو. پھر فرمائے نہیں، سیادت سے بعد بھی علم حاصل کرو. باران تصور، بڑے عالم بن گئے، امام و خطیب مدرس بن گئے، پھر بھی علم کا محتاج، علم کی زیادتی کا محتاج. اس واسطے ہمارے بڑے اکابر وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ 8 سال یا 10 سال یا 12 سال جو ہم اور تم یعنی طالب علم یہ طلب علم میں ہم صرف کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم فارغ ہوئے، سند حاصل کی، تو یہ مت سمجھو کہ طلب سے فارغ ہوئے، ایسا مت کہو، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اس موجودہ نصاب سے فارغ ہوا. اس کا یہ مطلب ہے جو مقررہ نصاب ہے اس سے فارغ ہوئے، یہ مطلب نہیں کہ طلب سے فارغ ہوئے. اور وہ فرماتے تھے
کہ 12 سال کے بعد جب انسان مدرس ہوتا ہے یا 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد تو فرماتے تھے ہمارا شیخ الحدیث تھا استاد المکرم رحم اللہ مولانا عبد الرحمن صاحب بہبودی والے اور اس کے ساتھ مولانا عبد الشکور صاحب رحم اللہ، وہ فرماتے تھے کہ جب تم مدرس بنو تو 12 سال اپنے آپ کو طالب علم سمجھو، مطالعے کرو، محنت کرو، بغیر مطالعہ کے کتاب مت پڑھاؤ، یہ انہوں نے وصیت کی۔ اب 12 سال کے بعد کبھی ایک ملک حاصل ہوتا ہے کہ بغیر مطالعے کے بعد کتاب کی روانگی ہو سکتی ہے، تو علم کے ساتھ اس تواضع کی ضرورت ہے۔ سورہ نساء میں بھی مائدہ میں بھی نقطے ہیں علم کی فضیلت کے لیے، تقریباً ہر ایک صورت میں، لیکن اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی سامنے آ گئی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا علماء کا نام شہداء، شہادت دینے والے، بیان کرنے والے، اشارہ اس بات کی طرف کہ عالم وہ نہیں ہے اس نے نصاب سے فراغت حاصل کی پھر کسی کونے میں بیٹھ گیا، صرف اپنی امامت پر اکتفا کی، بیان نہیں، حق کا بیان نہیں دیتا ہے، تدریس نہیں کرتا ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ چھوڑ دیا۔ یا یہ یاد رکھو، اگر 8-10 سال طالب علم ہی گزر گئے اس حالت میں، اس کے بعد انسان یہ مشغلہ چھوڑ دے تعلیم و تعلم، تو گزشتہ زندگی بھی برباد ہوتی ہے، وہ بھی برباد سمجھے، کیونکہ علم اور مال کے درمیان یہ اصولی فرق ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، کم ہوتا ہے، اس وجہ سے مال والے تو بخل کرتے ہیں، لیکن علم یہ خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے علماء کے جو بخیل ہیں یہ مال کے بخیل سے زیادہ گناہگار ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ عذر تو ہے، مال کم ہوتا ہے، لیکن عالم کیوں بخل کرتا ہے اپنے علم پر؟ اس میں کوئی نقص تو نہیں آتا، اس میں تو زیادتی آتی ہے۔ قرآن پاک میں اکثر جگہوں میں جو بخلا کا ذکر فرمایا، وہاں مفسرین نے دونوں قسم کے بخیل ذکر کیے ہیں، بخلا الذین یبخلون بالعلم، الذین یبخلون بالمال، دونوں ہیں، اور علم کے بخیل یہ زیادہ گناہگار ہے بنسبت بخیل بالمال کے۔ جب کم گردانی اور اس میں کمی نہیں آتی تو کیوں علم خرچ نہیں کرتا؟ تو بڑا مجرم معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرے اور پھر تعلیم اور تعلم کا سلسلہ چھوڑ، دعوت اور بیان کا سلسلہ چھوڑ۔ دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں کی طرف سورۃ رعد میں ایک تمثیل میں اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ۔ یہ علمی تمثیل ہے، جیسا کہ اللہ نے آسمان کی طرف سے بارش اتارا، پھر جو جتنے ندی ہیں، وادی ہیں، اپنے اپنے مقدار کے ساتھ وہ بہہ جاتی ہیں۔ بڑی ندی ہے، بڑا نالا ہے تو اس میں زیادہ پانی، اور چھوٹا ہے تو اس میں تھوڑا پانی۔ تو یہ علوم قرآن
علوم سنت، علوم دینیا، یہ کیا ہے؟ بارش ہے، باران رحمت ہے، آسمان کی طرف سے آئے، کیونکہ یہ دین علم ہے، وحی ہے۔ طالب علم، علماء طبعی طور پر متفاوت ہیں، کوئی بڑے دماغ والے، پورے محنت کرنے والے، کوئی اس سے کچھ کم، کوئی اس سے کم، درجات ہوتے ہیں، ادنا، متوسط، اعلی، جیسے امتحانات میں تمہارے سامنے آتے ہیں کہ یہ ادنا ہے، یہ درمیانہ ہے، یہ اعلی ہے۔ یہ تعبیر ہے فصالت اودیتم بقدرھا۔ پھر اس کے آگے اس آیت کریمہ میں دو مثال ذکر کیے، ایک ہے کہ پانی سے سیلاب بن جاتا ہے اور اس کے اوپر جاگ ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ ایک دوسرے قسم کا پانی ہے جو سونے سے اور چاندی کے پگھلانے سے وہ پانی بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی جاگ ہوتا ہے۔ تو یہ دو مثال کیوں پیش کیے؟ اور یہ ہے کہ علم والے، علم دین والے، یہ دو قسم کے ہو گئے، ایک ہے گشتی دعوت کرنے والے، جیسا سیلاب بہت دور تک جاتا ہے، اسی طرح یہ علم والے بہت دور تک جاتے ہیں، دعوت کے طور پر، تبلیغ کے طور پر، حق کے بیان کے لیے دور دور جاتے ہیں، سیلاب کے طریقے پہ جاتے ہیں۔ توحید و سنت کا علم حاصل کیا، قرآن پاک و سنت کا علم حاصل کیا، تو اس کے اشاعت کے لیے، اس کے نشر کے لیے دنیا میں پھیل گئے۔ ہاں، ان کے سامنے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہے ضرور، کوئی کہیں گے یہ وہابی ہیں، قرآن نہیں مانتے، یہ پیغمبر کے بے ادب ہیں، یہ فلانے، یہ فلانے، یہ سارے کے سارے زبد ہیں ان کے سامنے۔ لیکن انہی علماء میں دوسرے قسم کے وہ ہیں جو بیٹھ کر یہاں اوزاب و فضہ، سونا اور چاندی کو پگھلا کر اس سے پانی بناتے ہیں، اور پانی پر جاگ آتا ہے، اور اس کے بعد اس سے حلیہ بناتے ہیں، سامان بناتے ہیں۔ یہ ہے کون؟ یہ مدرس ہے، مدرس، یہ سونا چاندی ہے طالب علم، ان کو پگھلانا چاہیے، محنت ہے، محنت کرو گے تب کچھ چیز بنے گا، اگر محنت نہیں طالب علم میں، اس سے کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی، نہ حلیہ اور نہ متاع۔ دو چیزیں بننے، دونوں میں سے ایک تو ضرور ہونی چاہیے، یا تو حلیہ ہو زینت کے لیے، دین کے لیے وہ زینت ہو، لوگ دیکھیں گے زینت والا عالم ہے، یا استعمال کے لیے کوئی سامان تو ہو۔ تو یہ کون ہے؟ مدرس لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، لیکن کام ان کا کیا ہے؟ یہ محنت کرنا، درس و تدریس کرنا۔ ان کے سامنے بھی بڑے رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہیں، بدنی بھی ہیں، مالی بھی ہیں، مخالفین کی طرف سے بھی ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، فرمائے حق باطل، یہ اس کا مثال ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ تو مقصد یہ علم والے جو ان کو شہداء فرمایا، بیان کرنے والے، تو ان کی یہ دو مقامات ہوں گے، دعوت و تبلیغ کے طور پر تو درس و تدریس کے طور پر۔ دعوت و تبلیغ اور بھی بہترین کام ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے درس و تدریس چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ مدرسے بالکل خالی کر دو۔ کیوں؟ دو پائے ہیں جس سے یہ گاڑی چلتی ہے، ایک پایا ہو دوسرا نہ ہو تو گاڑی کس طرح چلے؟ اس آیت کریمہ کے اندر دونوں پایوں کو ذکر فرمایا، تب یہ گاڑی حق کا چلے گا، دین کا۔
تو علماء جو بیان کرنے والے ہیں دعوت سے یا درس و تدریس سے، ان کی ذمہ داری یہ کہ ان اللہ حرم ھذا، وہ تحریمات بیان کرے لوگوں کے سامنے۔ سب سے پہلے تحریم کا مسئلہ کیا ہے؟ اور شرک، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار مت بنا، اللہ کی صفت کسی کو مت دو، اللہ کا حق کسی پہ قربان مت کرو اللہ کے سوا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، شیئا ہے نکرہ، لفظ شے میں بھی تعمیم، نکرہ میں بھی تعمیم جب سیاق نفی میں آتا ہے۔ کسی چیز کو، کوئی چیز، پیر و فقیر ہو، زندہ ہو مردہ ہو، شجر حجر جو بھی ہو، شیئن لفظ تو سب کو شامل۔ یہ نہیں کہ صرف شرک بتوں کے متعلق اس کا رد کیا قرآن نے، نہیں، وہ تو کبھی کبھی نام لیتا ہے اصنام کا، کبھی اوثان کا، کبھی عباد کا، کبھی ملائک کا، کبھی جن کا، کبھی نام لیتا ہے اللہ و منات و عزا، لیکن یہ سب کے سب لفظ شین کے تحت داخل ہے۔ تو آج یہ تھا کہ اس آیت کریمہ میں بھی علماء کے دونوں قسم کی طرف اشارہ ہے۔ بعض ایسے علماء ہوں گے جو تحریمات الہیہ بیان کریں گے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں گے، درس و تدریس میں پورا حق ادا کریں گے۔ ہاں، بعض ایسے ہوں گے جو پہلے ذکر کیا گیا کہ وہ اوتو الکتاب والے ہوں گے، اوتو کتاب، اوتو والے ہیں، آتے نا نہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہوں گے وہ کہیں گے ہاں جی یہ شرک، یہ تو جائز ہے، یہ تو وسیلہ ہے، یہ تو کرامت ہے، یہ تو شفاعت ہے، یہ تو شرک نہیں۔ کبھی جو بدعت بناتے ہیں تو کہیں گے یہ تو مستحب ہے، یہ تو ثواب ہے۔ انہوں نے حق بیان نہیں کیا، تحریمات الہی بیان نہیں کیا، غلط بیانی کی، فلا تشہد معہم، تشہد معہم فرمایا، بیان میں ان کے ساتھ تو شرکت درکنار، ان کے مجلس میں بھی حاضری مت دو، فلا تشہد معہم۔ فین شہیدو، اگر غلط بیانی کرے، شہیدو کا یہ معنی ہے یہاں، اگر بعض مولوی غلط بیانی کرے، حرام کو حلال سمجھے، حلال کو حرام سمجھے، غلط مسئلہ بیان کرے، فلا تشہد معہم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ علم جب اتنی فضیلت والی چیز ہے، امام مسلم رحم اللہ نے اس وجہ سے فرمایا الاسناد من الدین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ تو دین ہے، اسناد اور علمی دین میں ایک حصہ ہے، من الدین اس وجہ سے فرمایا یہ تو دین ہے، تو دین دیندار والوں سے لو، جو دیندار ہوں، دین حاصل کرو امانت داروں سے، دینداروں سے، خیانت گروں سے دین حاصل مت کرو کہ ہو عقیدہ شرک کا، ہو بدعتی، اور تم اس کے سامنے بیٹھتے ہو کہ ہاں میں کتاب پڑھتا ہوں، غلط دلیل پیش کرتے ہیں۔ جی اسی طرح ملائک جو ہے وہ ابلیس سے علم حاصل کرتے تھے، یہ تو قرآن کے خلاف۔ ملائک نے تو بس یہ فرمایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، الا استثناء میں یہ نہیں فرمایا انہوں نے علمتنا وعلمنا ابلیس، یہ تو نہیں کہا انہوں نے، نہیں، صرف اللہ نے علم دیا، ابلیس نے نہیں دیا، ابلیس ان کا استاد نہیں تھا۔ کہتے ہو ابلیس سے پڑھتے تھے تو ہم بھی مشرک اور بدعتی سے پڑھیں گے۔ یہ دین ہے، دین سوچو کس سے لیتے ہو، ایسے اہل علم سے لو جو متقی ہوں، پرہیزگار ہیں، عالم باعمل ہیں، توحید والے ہیں، سنت والے ہیں،
تو علم میں ضرور برکت ہوگی. یہ بہانے چھوڑ دو کہ ہم ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان کی بات کو نہیں مانتے. وہ اپنی باتیں اس بیان کے اندر تمہارے سینوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس. تمہیں کیا پتہ لگے کہ یوسوس فی صدور الناس. فلا تشہد معہم فلا تشہد. کیوں ان کے ساتھ شہادت منع ہے؟ حاضر ہونا ان کے سامنے منع ہے، ان کے ساتھ شمولیت منع ہے، شرکت منع ہے. یہ اس وجہ سے کہ ولا تتبع اہوا. آگے ان کے صفات وہ بطور تفصیل بیان کیے. یہ لوگ جو ہیں کذبوا بآیاتنا ہے، لا یؤمنون بالآخرہ ہے، بربہم یعدلون ہے. ان کے تو علم کی یہ نتیجے نکلے، قرآن کی مخالفت، مقابلے، تکذیب، تحریف. یہ تحریف، غلط تعویلیں، یہ سب کے سب تکذیب کے نیچے داخل ہیں. کذبوا بآیات. اسی طرح لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان و یقین نہیں کہ وہاں حساب ہوگا. مشرکین کے لیے ابدی جہنم ہوگا، معاہدین کے لیے جنت. یہ یقین نہیں ہے ان کا. اس وجہ سے وہم بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو مفعول نہیں ذکر کیا، جس کو بھی چاہتے ہیں مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر سمجھتے ہیں. اللہ کی صفت اس کو دیتے ہیں، اللہ کے حقوق ان پر قربان کرتے ہیں. اس قسم کے مولوی ہوا پرست، خواہش پرست، لا تتبع اہوا، ان کی تابعداری بھی مت کرو. اگر تم کہتے ہو ہاں ان کی مجلس میں حاضری نصیب نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے جو وصیت کی، جو بات کی، جو واز دی، ہم اس کی تابعداری کریں گے، تو فرمایا نہیں فلا تشہد معہم ولا تتبع اہوا. اور مقصد یہ تھا کہ علم جس کے مشغولیت میں آپ نے اپنی عمر اور زندگی کا کچھ حصہ صرف کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تو یہ وقت اور یہ زندگی اس طریقے سے گزر جائے کہ اس کے نتائج، اچھے نتائج، فلاح کے نتائج دنیا اور آخرت میں سامنے آ جائیں. اس کا طریقہ یہ کہ قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر علم حاصل کرنا چاہیے. اور علم کا وہ پرہیز چاہیے جو کہ اللہ اس رسول نے ہمیں کچھ پرہیز بھی بتایا تھا. ان لوگوں سے پرہیز کرو. اسی طرح اپنی جو وقت ہے اس کو بھی ضائع مت کرو. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو اس وجہ سے یہ پہلا شرط ذکر کیا، ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے ضروری ہدایت کی باتیں یہ مجھے تعلیم دلاؤ. یہ ایسا نہیں کہ بعض مدرس ویسے وقت ضائع کرتے ہیں طلباء کا قصوں میں، جب 10 منٹ 5 منٹ باقی رہتے ہیں تو جلدی سبق پڑھاتے ہیں. رشد کی باتیں بیان کرو. ہاں استاد کی طرف سے بھی یہ ادب ہے. فلا تسألنی ما، وہاں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ شرط لگایا کہ جب تک میں نے بات مکمل نہیں کی تو اس سے پہلے مت پوچھو، درمیان میں سوال مت کرو. ادب یہ ہے کہ شاگرد سن لے، اخیر تک سن لے. اگر اس کی دل کی تشفی ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال باقی رہ گیا تو بعد میں پوچھے، درمیان میں کیوں پوچھتا ہے؟ یہ ادب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ. اس وجہ سے اس دور میں جس میں بے شمار فتنے ہیں اور تمام فتنوں کا اصل بنیاد ہے جہل عن العلوم الشرعیہ، قرآن اور سنت کے علوم سے جہل ہے. دراصل علوم ہیں لیکن قرآن و سنت کے نہیں. آپ کے سامنے ان سارے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور تب ہوگا کہ علم بالکل راسخ ہو، وقت ضائع کرنا نہ ہو.
امتحان میں بھی اعلیٰ درجہ کامیابی ہو، کم از کم کچھ نہ کچھ کامیابی ہو کہ محنت کا نتیجہ استاذ کے سامنے دیا جائے کہ اس طالب علم نے بھی محنت کی، لیکن اس کے دوسرے نتائج تو تمہارے سامنے انشاءاللہ زندگی میں آئیں گی، اور موت کے بعد بھی، عالم برزخ میں بھی تو عالم حشر میں بھی۔ تو صرف یہ طالب علم بھائیوں کو بطور نصیحت ہے کہ اپنی زندگی جو تم نے ارادہ کیا صرف کرنے کا علم کے لیے، اس میں بغیر علم کے حصول کے کوئی وقت کی ضیاع اور بربادی مت کرو، بے فائدہ۔ کبھی کہتے ہو کہ مہمان آیا ہے، فلان کام ہوا ہے، اس وجہ سے ہم نے سبق کی چھٹی کی، نہیں، ایسا مت کرو۔ علماء کرام نے، مدرسین نے اپنا وقت تمہارے لیے صرف کیا ہے تو تم بھی اس کی پابندی ضرور کرو۔ علم میں محنت کی ضرورت ہے، علم کے ساتھ، طلب علم کے ساتھ تواضع کی ضرورت ہے، طلب علم کے ساتھ تقوی کی ضرورت ہے، نماز کی پابندی، اسی طرح تنظیمی امور مدرسہ کی پابندی، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ ساتھ ساتھ ہو، استاذ کا ادب ہو، کتاب کا ادب ہو، تو علم میں ضرور برکت رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیار کردہ ایوب اسلامی کیسٹ مرکز، پشت قصخانی بازار، پشاور شہر۔